बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत की जो हिंदू क़यादत है, जो कांग्रेस पर मुश्तमिल थी 1947 में, उसको हमेशा से ये कलक तो रहा है कि पाकिस्तान बन गया, उसके वजूद के हिस्से काट कर पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन उसने अपनी इस ख्वाहिश को और तारीख़ का धारा मोड़ने की एक जो मौहूम सी एक उम्मीद थी, उसको हमेशा पर्दों में मस्तूर रखा और ये तासर देने की कोशिश की कि उन्होंने इस वार को, इस चरके को, इस ज़ख्म को सह लिया है, बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन जब से भारत में हिंदू तवा ज़हनियत यानी भारतीय जनता पार्टी का अरूज हुआ है, उस वक्त से ये जो ख्वाहिश थी, जो दबी हुई चिंगारी की सूरत में मौजूद थी, वो चिंगारी जो है वो राख से बाहर निकल कर शोला बनने की ख्वाहिशात में गलता और तड़पती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अरूज के साथ ही जो सबसे पहला काम किया, अपने सियासी सफ़र का संग मील जो रखा, वो इस खित्ते के मुसलमानों की ख्वाहिशात की, उनकी आरजुओं की, उनकी तहज़ीब की, उनकी माजी की एक अलामत यानी बाबरी मस्जिद की शहादत के तौर पर रखा। और इस वाक़े से उन्होंने अपना सियासी टेक ऑफ किया। और इसका वाज़ेह मतलब ये था कि ये ज़हनियत आगे चलकर जब ये पूरे भारत पर हावी हो जाएगी, भारत के निज़ाम पर हावी हो जाएगी, तो ये ज़हनियत कोई बड़ा हादसा करवा बैठेगी। क्योंकि माजी में भी हम तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में जब देखते हैं कि हिटलर जैसी ज़हनियत अगर कहीं गालिब आ जाती है, कि जो एक नाज़ीज़म पर यकीन रखता था, एक नस्ल परस्त था और ये समझता था कि उसकी तहज़ीब, उसकी सकाफ़त, उसकी ज़बान, उसके लोग, उसका जोग्राफ़िया ही बरतर है और उसी को ज़िंदा रहने का हक़ है और उसी को सर उठा कर चलने का हक़ है। बाकी सब लोग उससे कमतर हैं, उससे कमज़ोर हैं और उससे के ज़ेर दस्त उनको रहना चाहिए। और फिर आपने देखा कि एक बहुत बड़ा हादसा तारीख़ में हुआ। और इस तरह मुख्तलिफ़ अदवार में जब ये प्लूरलिज़म, जब तनव्वुअ से आप इनकार करें किसी सोसाइटी के अंदर, तो फिर बहुत से हादसात जन्म लेते हैं, क्योंकि ये फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने इंसानों को यक रंगा और यक रुखा और एक कद के साथ, एक वज़न के साथ, एक मख़सूस फ़ीचर्स के साथ पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुतनव्वुअ पैदा किया है। हर इंसान दूसरे से नहीं मिलता। तो इस तनव्वुअ को, इस डाइवर्सिटी को जब आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हिमाकतें होती हैं, फिर हादसात होते हैं, फिर सानहात जन्म लेते हैं। तो ये जो भारत में हिंदू तवा ज़हनियत बरसर इक़्तिदार आई, इसके पीछे एक हिंदू तहज़ीब की बालादस्ती, मुसलमानों की से 1000 साला ग़ुलामी का बदला लेने का एक इंतकामी रविश भी थी। और इसके साथ साथ जब इसमें इसराइल के साथ दोस्ती का रंग पक्का हो गया, तो फिर ये दो आतिशा हो गया ये नशा, ये बालादस्ती का, कि वहाँ से उन्होंने एक नस्ल परस्ती का एक सबक जो है वो वहाँ से उन्होंने सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और इजाफ़ा हो गया हिंदू शॉविनिज़्म में, हिंदू बालादस्ती में इसराइल की जो हिकमत अमली थी, जो इसराइल का तर्ज़ कार था, जो तरीक़ा कार था, उसका इजाफ़ा हो गया। और यूँ ये बड़े सग़ीर में एक खौफनाक किस्म की ताकत बनने लगी, और जो जिसकी बुनियाद किसी बराबरी पर, किसी मसावात पर, किसी असूल पर नहीं थी, बल्कि इसकी सारी जो बुनियाद थी वो एक तासब की बुनियाद पर थी। वो इस तासब की बुनियाद पर थी कि हिंदुओं को बालादस्त होना चाहिए। वो सबसे पुराना मज़हब है, वो इस खित्ते का जो इसकी मट्टी से पैदा हुआ है, उठा हुआ है। मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, वो दरअंदाज हैं, वो हुकूमतें करते रहे हैं, वो हिंदू राजाओं के तख्ते उलटते रहे हैं, वो यहाँ मंदिरों को मस्जिदों में बदलते रहे हैं, वो हिंदुओं की लड़कियों से शादियाँ करके उनको मज़हब तब्दील करने पर मजबूर करते रहे हैं। तो जब आप ये फ़िलासफ़ी अपना कर सियासी काम करेंगे, तो फिर लामहला दूसरे लोगों में बेचैनी पैदा होना एक फितरी सी बात होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब से बरसर इक़्तिदार आई, उसने भारत की जो एक माइंडसेट है उसमें ज़्यादा सख्ती, करख्तगी और उसमें ज़्यादा तासब भर दिया, जो पहले भी जिसकी कमी नहीं थी। लेकिन पहले ये मस्तूर ख्वाहिशात होती थी, सेकुलरिज़म के पर्दे में, आइन के पर्दे में, जमहूरियत के लिबादे में वो रफ्ता रफ्ता अपना काम कर रहे थे। लेकिन इस बीजेपी की आमद के बाद इस ख्वाहिश को पर लग गए और उन्होंने इस खित्ते में एक बालादस्ती का और रिवर्स करने का तारीख़ को
وہ دیکھیں کہ جو مسلم تہذیب ہے اس نے بھارت کو، ہندوستان کو تہذیب دی، ثقافت دی۔ باقی اس سے پہلے تو ایک راجواڑوں کا یہ ملک تھا، یہ کبھی ملک تھا ہی نہیں، یہ اس کو مسلم فاتحین نے، مسلم حکمرانوں نے ہی اس کو ایک ملک کی شکل دی تھی، اور آپ اسی تاریخ کو حذف کرنا چاہتے تھے، آپ اس کی مسجدوں کو مندروں میں بدلنا چاہتے تھے۔ کتنی لاتعداد مساجد ہیں جن کو مارک کیا گیا ہے بھارت میں کہ ان کو مندروں میں تبدیل کرنا ہے۔ پھر کشمیر کی ایک مسلم اکثریتی ریاست، وہاں بھی آپ تاریخ کا ریورسل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں سلاطین کشمیر کے بعد جو شروع ہونے والا دور ہے، سید علی ہمدانی کا جو دور ہے، اس کو حذف کریں اور اس کو قبل از اسلام تاریخ سے جوڑیں۔ تو یہ جو اس طرح کے عزائم تھے، یہ ارادے تھے، یہ بر صغیر کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھے، اور بالآخر چلتے چلتے بھارت نے ایک بالادستی کا ایک عمل شروع کیا اس خطے میں۔ وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس خطے میں جو باقی ممالک ہیں، جو باقی تہذیبیں ہیں، وہ اس کی باج گزار رہیں، وہ اس کی غلام رہیں۔ جس طرح مسلم سلاطین نے حکومت کی ہے، مسلم حکمرانوں نے ہندوؤں پر حکومت کی ہے، اس طرح اب باری آ گئی ہے، اس طرح وقت آ گیا ہے کہ مسلمان یا تو اس بالادستی کو قبول کر لیں یا وہ ہندوستان سے باہر نکل جائیں، دوسرے علاقوں میں بکھر جائیں۔ تو یہ اس سوچ نے پھر ایک رد عمل کو جنم دینا شروع کیا، اور کشمیر میں جو 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ ہوا اور اس کے بعد جو اقدامات کیے، ہزاروں سال پر مشتمل کشمیر کی تاریخ کو ایک سیاہ قانون کے ذریعے ختم کر دیا گیا، ملیامیٹ کر دیا گیا، اس کی شناخت کو ملیامیٹ کر دیا گیا، اس کے الگ وجود کو، اس کی تاریخی حیثیت کو، اپنے کیے گئے معاہدوں کو، اپنے رکھے گئے آئین میں رکھی گئی شکوں کو پاؤں تلے رون دیا گیا، اور کوئی اس معاملے میں کوئی شرم و حیا کے تمام حجاب اتار دیے گئے۔ اور اس کے بعد اس خطے میں جو کشیدگی ہے وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ بھارت نے دنیا کو یہ تاثر دیا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہے، اب کشمیری اس کے ساتھ ہیں، کشمیری مطمئن ہیں، اور اب کوئی مسئلہ کشمیر نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ لیکن وقت نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا، اور یہی بالادستی کا جنون، یعنی بھارت کے اسرائیل کے ساتھ جو دوستی ہے، اس دوستی نے بھارت کو ایک اسرائیل طرز اپنانے پر اور اپنے گرد و پیش کو، بالخصوص پاکستان کو، لبنان اور مصر اور دوسرے ایسے عرب ممالک کی طرح مجبور بنانے کی ایک حکمت عملی اختیار کی کہ وہ اس کی بالادستی کو بالآخر تسلیم کریں اور فلسطینیوں پر ان کی دھاک بیٹھ جائے، اور وہ یہ جان لیں، یہ سوچ لیں کہ اب ان کا کوئی مقدر، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن یہ جنوبی ایشیا ہے، یہاں پاکستان خود ایک برتر تہذیب کا نمائندہ ہے، ایک تہذیب کی پیداوار ہے، ایک سوچ کی پیداوار ہے، ایک نظریے کی پیداوار ہے، ایک تاریخ کے ایک تسلسل اور ایک عمل کی پیداوار ہے۔ اس کے پیچھے یہ 1000 سال کی ایک تاریخ ہے، اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو اور بہت سی تاریخیں، بہت سے ادوار اس کے پیچھے آتے ہیں۔ تو پاکستان ایسے بھارت کی بالادستی قبول نہیں کر سکتا تھا اس خطے میں۔ سب سے پہلے بنگلہ دیش نے اس خطے میں بھارت کی بالادستی کا سیاسی جوا اتار کر پھینک دیا۔ بھارت کی یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کو اپنی ایک ریاست کے طور پہ چلا رہا تھا، لیکن بنگلہ دیش کے حریت پسند عوام کو سلام ہے کہ انہوں نے بھارت کی اس سیاسی غلامی کو، جو عملی غلامی کی طرف جا رہی تھی، اس کا جوا اتار پھینکا اور بھارت کی علامتوں کو، نشانیوں کو مٹا کر رکھ دیا، اور اپنی تاریخ کی از سر نو بازیافت کی، اور 1947 کے پوائنٹ پر چلے گئے جہاں سے انہوں نے حقیقی آزادی حاصل کی تھی اور آزادی کا سفر شروع کیا تھا۔ اب پاکستان پر، پاکستان کے شہروں پر حملے کر کے بھارت نے وہی دھاک بٹھانے کی کوشش کی تھی، خود کو ان بڑے ملکوں میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو کسی کا بھی اقتدار اعلیٰ رونتے ہیں، کسی کی بھی خود مختاری کو پامال کرتے ہیں۔ لیکن بھارت بہرحال ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا جواب پاکستان نے پوری قوت سے دیا، پاکستان کے لوگوں نے دیا، پاکستان کی افواج نے دیا، پاکستان کی ریاست نے دیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی بالادستی کا جو جنون ہے وہ ٹوٹے ہوئے پیمانوں کی طرح امرتسر میں، جموں میں، پونچھ میں، امبالہ میں اور دوسرے شہروں میں بکھرا ہوا پڑا ہے، اور بھارت کی یہ بالادستی کی جو خواہش ہے وہ چہار سو بکھری ہوئی ہے، اور گودی میڈیا کی جو چیخیں بلند ہو رہی ہیں، وہ چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ بالادستی کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ ایک خواب تو سیاسی طور پر بنگلہ دیش کے عوام نے نکال باہر کر کے ان کے مہروں کو توڑ دیا تھا، چکنا چور کر دیا تھا، اور ایک پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے،
پاکستان کے جو ایک نظام ہے اس نے اس خواب کو کہ پرزے اڑا دیے، چیتڑے اڑا دیے، یہ ڈرون نہیں گر رہے اسرائیل اور بھارت کے، یہ حقیقت میں بالادستی کا جو غرور اور تکبر ہے، یہ انا گر رہی ہے، چور ہو رہی ہے ہمارے میدانوں میں، ہمارے آبادیوں میں، بستیوں میں۔ یہ رافیل نہیں گرا، یہ آپ کا تکبر گرا ہے، یہ آپ کی انانیت گری ہے، یہ آپ کی بالادستی کا جنون اور شوق گر رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ اور جنگیں حقیقت میں قوموں کا کے لیے مطلوب نہیں ہوتی، پسندیدہ نہیں ہوتی کسی زندہ قوم کے لیے، کسی باشعور قوم کے لیے، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر باشعور قومیں پوری قوت کے ساتھ لڑ رہی ہیں، آج جیسے پاکستان لڑ رہا ہے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جینے کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تیروں اور مال و اسباب اور بندوقوں اور جہازوں کو نہیں گنا جاتا، ایسے میدان جنگ میں، لڑائی میں پھر جذبے کو گنا جاتا ہے، پھر اس بات کو گنا جاتا ہے، تولا جاتا ہے کہ کون کس ادا سے، کس شان سے، کس وقار سے لڑا ہے۔